حضور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگ وہ ہیں جن کو نیند نہیں آتی۔ معلوم کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ساری ویڈیو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے ترتیب سے جانتے ہیں وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسی جان کو مارتے ہیں جو اللہ تعالی نے منع کر دی، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہ گناہ میں جا پڑا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ذلیل و خوار پڑا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص کسی ناحق قتل کا مرتکب نہیں ہوتا وہ اپنے ایمان کی 4 دیواری میں رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ انسان اللہ کا گھر ہے، جس شخص نے اللہ کے گھر کو ڈھایا وہ ملعون ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا فنا ہو جانا کسی مومن کے قتل ناحق سے کم تر درجہ رکھتا ہے، نیز یہ کہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے زیادہ معزز ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ چوتھا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا نہ تو اس نے شرک کیا اور نہ ہی کسی کے ناحق قتل کا مرتکب ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پانچواں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ ان دلائل کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں، قتل ناحق کرنے والے کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اسے سزا نہ ملے۔ قتل ناحق کرنے کے بعد انسان کی دن اور رات کا سکون اور نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو اور اسے کسی دوسرے پر بھروسہ نہ ہو۔ دنیا کی دولت جس کے پاس بھی آتی ہے اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے، سوائے اولیاء اللہ، انبیاء اور رسل۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی بخاری۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جو بھی دنیا کے سحر میں جتنا مبتلا ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ دنیاوی پریشانی اور مصیبتوں کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یا تو دنیا ختم ہونے کی فکر ہوتی ہے یا پھر موت کا خدشہ۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزیز قارون کو فرعون نے مقابلے کے لیے جی بھر کر رشوت دی، اسے کاروباری مواقع اور سہولتیں مہیا کی، جس سے قارون کا کاروبار خوب چمکا اور مصر کا رئیس اعظم بن گیا۔ وہ بے حد و حساب دولت کا مالک بن گیا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ 10-15 آدمیوں کا گروہ جب ان کو اٹھاتا تو ان کی کمریں جھک جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ مال و دولت کی فراوانی سے تو ہر وقت اتراتا ہے اور احساس برتری اس حد تک پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی قوم کے احترام کا کبھی خیال نہیں کرتا، اس متکبرانہ روش سے باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، مگر وہ بڑے فخر اور غرور سے کہتا کہ یہ سب کچھ اس کی قابلیت، کاروباری مہارت اور رات دن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے دل میں ناداروں اور غریبوں کے لیے رحم و ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ نفرت و حقارت کا اظہار کرتا۔ یاد رہے کہ یہ نظریہ عہد موسوی علیہ السلام کے قارون کا نہیں تھا، بلکہ آج بھی اور قیامت تک تمام قارون صفت انسانوں میں یہ قدر مشترک ہے اور رہے گی۔ جب قارون امیر رانہ ٹھاٹھ باٹ سے باہر نکلتا تو لوگوں کے دل میں بھی ایسی خواہش مچلتی کہ کاش وہ بھی ایسے ہی امیر و کبیر ہوتے، لیکن جو لوگ دنیا کی ناپائیداری کو جانتے ہیں وہ قارون جیسا بننا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے صبر کے ساتھ اخلاص و عمل کی راہ پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ قارون جس زمانے میں بھی ہوگا سازشوں سے باز نہیں آئے گا۔ زیر نظر قارون نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ سازش کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے واز کر رہے ہوں تو وہ مجمع عام میں آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔
اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو ختم کر کے دینی منصب بھی خود سنبھالنا چاہتا تھا۔ اس نے عورت کو کئی ہزار درہم بطور رشوت دیے۔ ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے جس کا موضوع بھی یہی تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، بدکار کو رجم کیا جائے۔ قارون کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ قانون سب کے لیے ہے یا کچھ لوگ اس سے بری ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا فلاں عورت آپ کے متعلق ایسا ایسا کہتی ہے، اس لیے اس قانون کے مطابق آپ علیہ السلام کو بھی رجم کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو مجمع عام میں پیش کیا جائے۔ جب وہ آئی تو حضرت نے کہا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو شق کیا، پھاڑا، جس نے مجھے تورات عطا فرمائی، تو سچ سچ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ دی اور ساری حقیقت بیان کر دی کہ اسے قارون نے الزام لگانے کے لیے رشوت دی ہے۔ آپ کو قارون پر سخت غصہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حواریوں کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ سورۃ المؤمن نمبر 40 آیات نمبر 23 تا 25 میں بھی قارون کا ذکر موجود ہے۔ ترجمہ: اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ۔ آیت نمبر 23 فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 24 پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رہے گا۔ آیت نمبر 25 ان آیات میں پتہ چلا کہ دنیا میں پہلے بھی بڑے بڑے دولت مند آئے جن کا دماغ دولت کی وجہ سے خراب ہوئے، اور ایسے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ تیسرا شخص وہ جو جھوٹ بولے اور جھوٹے الزام لگائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو آتی ہے، رحمت کے فرشتے اس انسان سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ جبکہ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاتھ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کا کام کرے گا تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ مسند احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ ان عادات میں خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گھڑیوں پر اتر آئے۔ مسلم شریف۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر وہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ان 5 لوگوں کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں برے فعلوں سے، برے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک ضرور کیجیے۔